قومی مشران، سیاسی ورکر، لیڈر یہاں پہ تشریف فرمائے، اس کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ تمہید میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک قول ہے کہ گھوڑوں کی لڑائی میں نقصان ہمیشہ گھاس کا ہوتا ہے۔ آج ہم جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں تقریباً 20 سال کا ایک دورانیہ ہے، 2001 سے لے کر 2021 تک۔ اس میں امریکہ افغانستان پہ ایگریشن کرتا ہے اور پاکستان پرائے جنگ میں خود کو انوالو کر کے یہاں پہ ایک ملیٹنسی، دہشت گردی، بارود کا ایک فضا قائم کرتا ہے، اور تقریباً 20 سال کے ایک تاریخ دور کے اختتام کے بعد فروری 2020 میں پاکستان کا ایک جرنیل کے بعد دوسرا جرنیل، یعنی مشرف کے بعد، مشرف کی غلطی کے بعد جنرل فیض دوبارہ غلطی کرتا ہے، اور افغانستان میں موجود یہاں پاکستان سے بھجوائے گئے ملیٹنٹس، ان کے ہاتھوں میں پاکستانی اسلحہ 2020 میں ایک ایگریمنٹ کرتا ہے، اور وہی اسلحے سے مسلح افراد تیرا کو واپس بلائے جاتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ملک محمد حسین بھی دے گا کہ یہاں سارے ٹرائبل کے ڈسٹرکٹ میں بشمول فورس سیلف کیمپ میں یہاں پہ قبائلی عمائدین بلائے گئے، اور ان کے سامنے ایک بات رکھی گئی اور ان سے تجاویز اور مشورے مانگے گئے کہ ہم افغانستان میں موجود پاکستان سے گئے ہوئے مسلح لوگ کس طرح یہاں بات کرتے ہیں، لیکن جنرل فیض نے قبائلی عمائدین کے مشورے اور تجاویز کو بائی پاس کر کے سارا قبائلی بیلٹ بشمول دیر یہ انہی ملیٹنسی سے واپس بھر دیا۔ ہم نے 3 سال پہلے تیراک کے سرزمین پر، باڑہ کے سرزمین پر احتجاج ریکارڈ کیے کہ یہاں پہ جو حالات بننے جا رہے ہیں ہم ان کا بخوبی اندازہ کر چکے ہیں کہ ایک دن اس طرح آئے گا کہ انہی کی اما اور حکم پہ ہم اپنے مکانات اور اپنے گھریں خالی کر دیں گے، اور آج صورتحال یہ بنی ہوئی ہے۔ یہ کس سے بنا، یہ حالات کس طرح بنے، اب کیا ہے، ان کو ذرا 1 منٹ میں سن لیجئے۔ میں کل رات 12 بجے تیراب بھوٹان سے آیا ہوں، وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں پیاس سے مر رہے ہیں، وہاں خوف سے مر رہے ہیں، لوگ گھروں میں محصور ہیں، اور تقریباً 1 کلومیٹر کے اندر کلومیٹروں بڑی لمبی گاڑیاں کی قطاریں بنی ہوئی تھی۔ یہ سارا صورتحال کس کی وجہ سے ہوا ہے اور کیوں بنا ہے؟ ان کے ذمہ دار ہم 3 قسم کے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں، ایک صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو۔ یہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہمارے بڑے ہیں، حکومتیں چلاتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری خواہ وہ صوبائی کی ہو یا مرکزی ہو۔ دوسرے لیول پہ سیکورٹی فورسز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور تیسرا ہم خود سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ غافل ہیں، غفلت کے خواب سو رہے ہیں، اور ہر ان کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ اب لوگ جس اذیت سے گزر رہے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے میں چند تجاویز دیتا ہوں۔ حالات یہ ہے کہ اگر ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب سہیل بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ میں بے بس ہوں اس صورتحال میں، چلے جی ہم ایک لمحے کے لیے ان کو قبول کرتے ہیں آپ کا یہ عذر، لیکن خدا را راستوں میں راتیں گزارنا، سخت ٹھنڈ، سخت سردی میں، گاڑیوں میں خواتین کے گود میں 16 دن کا بچہ رو کر اس دنیا سے جانا اور اس کا مرنا، اس کے لیے فیسلٹیز نہ دینا، راستوں میں مشکلات کو کلیئر نہ کرنا، اس کے لیے راشن، اس کے لیے ٹرانسپورٹ، اس کے لیے انتظامات کرنا، یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومت پہ تنقید، وہ خود کو اپنی بے عزتی نہ سمجھے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کل 4 گھنٹے ہم نے بھی روڈ پہ گزارے، وہاں پہ ٹریکٹر کے صرف 2 گھنٹوں کا کام تھا، لیکن صوبائی حکومت کی ڈائریکشن پہ ڈی سی اور ای سی یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں 600 ارب پیسہ وفاق کی طرف سے ہماری ضلالت کے لیے آیا ہے، لیکن یہاں پہ رجسٹریشن پوائنٹ پہ ہمارے
سفید ریش ہمارے خواتین کیا کچھ کر رہے ہیں، ان پہ کیا کچھ بیت رہی ہے، یہ ان کی کمزوریاں ہیں. چلے جی، یہ ان کی بس کا کام نہیں ہے کہ موٹر گولوں کی شیلنگ، وہاں پہ کرفیو، وہاں پہ لوگوں کو گھروں سے نکالنا، یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی احکامات کی طرح نہیں ہو رہے. لیکن ان کے لیے انتظامات وفاق کی طرف سے آیا ہوا 700 ارب پیسہ یہ ان پہ کیوں خرچ نہیں ہوتا؟ اس کے علاوہ 2 سال پہلے تیرا سے بھی لوگ نکلے ہیں، ان کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے، خاندانوں کی تعداد کم شو ہو رہی ہے. وفاق کا اگر میں ذکر کروں، وفاق نے جس غیر سنجیدگی کا مطالبہ کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، جو ہنس و مذاق ہم پہ ہو رہا ہے، اس کا بھی ہم پرپور مذمت کرتے ہیں. اور اس کے جواب میں صرف ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی صوبائی حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم نے آرڈر نہیں دیا انخلا کا، وفاق کی حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے، فوج بھی یہ کہہ رہی ہے، تو میں کل جا کے تیرا میں اس بات کا اعلان کروں گا کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیے، نہ نکلے یہاں سے. تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہم نے مشکلات برداشت کیے اور کر رہے ہیں، اس میں وفاق بھی ملوث ہے، صوبہ بھی ملوث ہے، سیکورٹی فورسز بھی ملوث ہے. یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہو رہا ہے. آخری بات میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ منافقت ہوگی، یہ خیانت ہوگی کہ میں اگر وہاں پہ مسلح لوگوں کا ذکر نہ کروں، میں تحریک کا ذکر نہ کروں، میں لشکر اسلام کا ذکر نہ کروں. میں جب جرگے میں گیا تھا تو میں نے وہاں ان کے لیڈرشپ کو کہا کہ اگر آپ آپریشن پہ راضی ہیں اور آپریشن کے نتیجے میں ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑے گا اور اس کے بعد اگر آپ علاقے کو خالی کریں گے تو ہمیں کون جواب دے گا؟ افغانستان میں موجود، افغانستان کے مرکزی شورا میں موجود تحریک طالبان کے لیڈر کو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے لوگوں کی وجہ سے ہم نے گھر بار چھوڑا. اور آج کل آپ کے لڑکے، آپ کے مسلح افراد علاقے کو چھوڑ رہے ہیں. تو پھر ہم کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے؟ جب طالبان بھی اس میں ملوث ہے، جب تحریک بھی اس میں ملوث ہے، جب فوج بھی اس میں ملوث ہے، تو پھر جرگہ کیا کرے گا؟ میں سہیل بھائی کو، جب اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، صرف ایک تجویز، اور پھر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کمزور لوگ، لاچار لوگ یہ احتجاج پہ اترتے ہیں. اگر صوبے کے وزیر اعلیٰ کے قلم میں اتنی طاقت ہے تو کل سے احکامات جاری کرے یا ہمیں واپس بھیجوائے، وہاں پہ پرامن ماحول کو پرووائڈ کرے. یہاں پہ جتنے لوگ نکل رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیز دے اور باعزت طریقے سے واپسی دے. لیکن اگر وزیر اعلیٰ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اعلان کرے، احتجاج کا اعلان کرے. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر اڈیارہ کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے تو جیو کے سامنے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیرا میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ادھر کیمپوں کے سامنے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کھڑے ہیں، ہم سہیل بھائی کو سپورٹ کریں گے، ان کے شانہ بشانہ ہوں گے. لیکن لڑنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، فائٹ کرنا پڑے گی ان حکمرانوں کے سامنے، ان فوجوں کے سامنے. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہاں پہ سیاسی اتحاد نے تحریک کا اعلان کیا. اس بات کو نوٹس میں لانی چاہیے پورے جتنے بھی حکمران ہیں یا سیکورٹی فورسز ہیں کہ اگر ہم ابھی ریہیب پہ جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو فیسیلیٹیز دے رہے ہیں، میں روزانہ تیرا جا رہا ہوں اور آپ بھی نکلنے والا ہوں. لیکن اگر ہم احتجاج پہ نکلے، یہ بات نوٹ کرنی چاہیے، اگر یہ سیاسی اتحاد احتجاج پہ نکلا تو یہ سارا سسٹم، یہ جو گوڑوں کی لڑائی ہے، وفاق اور صوبے کی لڑائی ہے، جس میں عوام مر رہے ہیں، جس میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ذلیل عوام جو آپ نے ذلیل کیے، یہ انٹری پوائنٹ ہو، رجسٹریشن پوائنٹ ہو کہ باہر ذلیل ہو رہے ہیں، یہ لوگ ہم ان کے سارے جتنے بھی سامان لے کے آ رہے تیرا سے، یہ ہم پشاور لے کے جائیں گے. پشاور کی سڑکوں پہ ہم ڈیرے ڈالیں گے، پشاور کی سڑکوں پہ ہم احتجاج کریں گے. اور انشاءاللہ یہ پوری قوم نکلے گی اپنی عزت کی خاطر، اپنی حیا کی خاطر، امن کی خاطر، علاقے کی خاطر. انشاءاللہ بہت جلد نکلنے والے ہیں. خدا را آخری ریکویسٹ ہے کہ کب تک ہم تجربہ گاہ بنے بیٹھیں گے، کب تک ہم یہ علاقہ سے اپنے علاقہ خالی کریں گے؟ تو اس سارے ڈرامے
کارنامے کو اب بند کرنا پڑے گا, فیسلٹیز دینے پڑے گی, آپریشن سٹاپ کرنی پڑے گی, علاقے میں امن لانا ہوگا, اور انشاءاللہ یہ ہم کر کے دکھائیں گے. اپنے تمام مشران سے جتنے بھی میں نے جو ذکر کیا آپ نے سن لیا, اس پہ آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں, اور انشاءاللہ ہم قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. شکریہ.